کا احترام اور صحیح، عشق کا احترام اور صحیح، عقد کا انتظام اور صحیح، عشق کا احترام اور صحیح اور عقد کا انتظام اور صحیح، اور وارثوں میں جناب عادل کے ایک بیوہ کا نام۔ عشق کا احترام اور صحیح، عقد کا انتظام اور صحیح، اور ملاحظہ کیجیے عشق کا احترام اور صحیح، عقد کا۔ اب دیکھیے یہ قطعہ سنیے کہ زمانہ ہم سے مساوات کے سبق سیکھے، زمانہ ہم سے مساوات کے سبق سیکھے۔ اور میں بہت انتظار میں تھا کہ کہیں ایسا نہ ہو سردار جی چلے جائیں۔ ایک دفعہ چلے بھی گئے تھے۔ ہاں بھائی مجھے اچھے لگ رہے ہیں، میں کیا کروں؟ مراعات کیجیے کہ زمانہ ہم سے مساوات کے سبق سیکھے، یہاں پہ چھوٹا بڑا فرسٹ اور لاسٹ نہیں۔ زمانہ ہم سے مساوات کے سبق سیکھے، یہاں پہ چھوٹا بڑا فرسٹ اور لاسٹ نہیں، ہو مہترانی کے رانی سبھی برابر ہیں، نگاہ عشق میں کوئی شیڈول کاسٹ نہیں۔ زمانہ ہم سے مساوات کے سبق سیکھے، یہاں پہ چھوٹا بڑا فرسٹ اور لاسٹ نہیں، ہو مہترانی کے رانی سبھی برابر ہیں، نگاہ عشق میں کوئی شیڈول کاسٹ نہیں۔ اور دیکھیے یہ ایک چھوٹی سی نہیں میں آپ ہی کی طرف ہوں۔ مراعات کیجیے یہ ایک چھوٹی سی نظم ہے، نئے سال کے عنوان سے کچھ شعر ہیں، میں اس بھروسے پہ سنا رہا ہوں کہ شاید یہ نئی ہو۔ میرے پاس تو سبھی کچھ پرانا ہے، خود میں اتنا پرانا ہوں کہ آپ کوئی نہیں ہوں گے۔ مراعات کیجیے کہ نئے سال کی آہٹ سن کر ہنستی ہے کوپل کوپل، ہم اپنے تنہا کمرے میں کھڑے ہوئے ہیں سر کے بل۔ نئے سال کی آہٹ سن کر ہنستی ہے کوپل کوپل، ہم اپنے تنہا کمرے میں کھڑے ہوئے ہیں سر کے بل، سوچ رہے ہیں نیا سال بھی شاید کہ ایسا ہوگا جیسی اپنی پوزیشن ہے بالکل ہی ویسا۔ سوچ رہے ہیں نیا سال بھی شاید کہ ایسا ہوگا جیسی اپنی پوزیشن ہے بالکل ہی ویسا ہوگا، شریمتی کنواری کو کہیں گے مسز کہیں گے سب مس کو، ڈسکو سے کھسکو نکلے گا بڈھے ناچیں گے، ڈسکو سے کھسکو نکلے گا بڈھے ناچیں گے جس کو، اور بلائے کیجیے کہ ہنس چگیں گے جوار کے دانے کوے موتی کھائیں گے، ہنس چگیں گے جوار کے دانے کوے موتی کھائیں گے، لڑکے انگیٹھی تاپیں گے اور بڈھے عشق لائیں گے، ہنس چگیں گے جوار کے دانے، آداب، ہنس چگیں گے جوار کے دانے کوے موتی کھائیں گے، لڑکے انگیٹھی تاپیں گے اور بڈھے عشق لڑائیں گے، اور ایسا ہوگا تو کیا جانے کیسا ہوگا کیا کیا ہوگا، بیٹا باپ کہا جائے گا باپ بیچارہ لڑکا ہوگا، بیٹا باپ کہا جائے گا باپ بیچارہ لڑکا ہوگا، اور پچھلی تہذیبوں کو الٹا کر کے لوگ اچھالیں گے، باپ کو آوارہ ٹھہرا کر بیٹے گھر سے نکالیں گے۔ پچھلے دیکھیے ہنس رہے ہیں، پچھلے تہذیبوں کو الٹا کر کے لوگ اچھالیں گے، باپ کو آوارہ ٹھہرا کر بیٹے گھر سے نکالیں گے، اور لیکن ایسا ہو سکتا ہے کوئی کمرے میں گھس آئے ہم کو سیدھا کر دے تو یہ نیا سال سیدھا ہو جائے، لیکن ایسا ہو سکتا ہے، لیکن ایسا ہو سکتا ہے کوئی کمرے میں گھس آئے ہم کو سیدھا کر دے تو یہ نیا سال سیدھا ہو گیا نا۔
کیا کیا کہہ رہے ہیں؟ ہاں دیکھیے، ہاں میں اب چلا نہیں پاتا ہوں بالکل، اور جب سائیکل چلانے کی ضرورت ہوگی تو آپ کو بلا لوں گا۔ بس ہاں دیکھیے، یہ ایک ہے، یہاں ایک صاحب کو یاد ہے، لیکن اگر آپ توجہ سے شعر سنیں، شعر میں بڑا زبردست ہیر پھیر بھی ہوتا ہے۔ کہ آئے بڑھاپے، سنیے گا سردار جی، پیارے پیارے۔ نہیں یار، وہ ایک اس میں کون سا گناہ ہے؟ اتنے پیارے آدمی ہیں، اللہ ان کو ترقیاں دے۔ دیکھیے دعائیں دے رہا ہوں، میں دل سے دعائیں دیتا ہوں۔ اے بڑھاپے تیرا نشان ہے ہم، بہت توجہ سے سنیے گا۔ اے بڑھاپے تیرا نشان ہے ہم، تیر غائب ہے اور کمان ہے۔ اے بڑھاپے تیرا نشان ہے ہم، اور تیر غائب ہے اور کمان ہے ہم، اور جسم سے بوڑھے بوڑھے لگتے ہیں اور جذبات سے جوان ہیں۔ جسم سے بوڑھے بوڑھے لگتے ہیں اور جذبات سے جوان ہیں ہم، اور ان کے ڈیڈی کے لب کی سگریٹ ہیں، ان کے ڈیڈی کے لب کی سگریٹ ہیں، ان کی ممی کا باندان ہے۔ ان کے ڈیڈی کے لب کی سگریٹ ہیں، ان کی ممی کا باندان ہے ہم۔ دیکھیے ایک نظم میں، ارے سائیکل بھی سنا دیں گے یار، ابھی جوان ہیں ہم۔ دیکھیے ایک نظم میں سنانا چاہ رہا ہوں، شاعر کی بیوی۔ اس نظم میں آپ یہ لطف لیں کہ ہمارے گھر میں جو خواتین بات چیت کرتی ہیں اسی زبان میں یہ نظم ہے، خواتین کی زبان میں۔ میں کہاں تک کامیاب ہوں مرد ہوتے ہوئے عورتوں کی زبان۔ دیکھیے پتہ نہیں میں مرد ہوں کہ نہیں ہوں۔ اب دیکھیے وہ شاعر کی بیوی سے اس کی سہیلی ملنے آئی ہے، وہ گفتگو کرتی ہے کہ بہن میں سوچتی ہوں زندگی وہ کتنی اچھی تھی، جب اپنی عمر کی ہانڈی نہ پکی تھی نہ کچی۔ نہ بہن میں سوچتی ہوں زندگی وہ کتنی اچھی تھی، جب اپنی عمر کی ہانڈی نہ پکی تھی نہ کچی تھی، نہ ہائے عطیہ تھی کچھ نہ کوئی گوہا کھینچی تھی، محلے میں جدھر جی چاہتا تھا آتی جاتی تھی۔ محلے میں جدھر جی چاہتا تھا آتی جاتی تھی، جوانی نے مگر آتے ہی ایسا راگ پھیلایا کہ مجھ کو دیکھ کر ٹھٹکا کوئی اور کوئی بولایا۔ جوانی نے مگر آتے ہی ایسا راگ پھیلایا کہ مجھ کو دیکھ کر ٹھٹکا کوئی اور کوئی بولایا۔ کسی کے لب پہ آیا میرا نام آہستہ آہستہ، کوئی کرنے لگا مجھ کو سلام آہستہ آہستہ۔ کسی کے لب پہ آیا میرا نام آہستہ آہستہ، کوئی کرنے لگا مجھ کو سلام آہستہ آہستہ، کوئی کہتا تھا میری چال کو پریوں کا پھیرا ہے، کوئی کہتا تھا میری چال کو پریوں کا پھیرا ہے۔ آپ میری تعریف کریں گے تو ایک بڈھے آدمی کی مدد کریں گے۔ ویسے آپ کا جی چاہے تو نہ کریں۔ کوئی کہتا تھا میری چال کو پریوں کا پھیرا ہے، کوئی کہتا تھا میری زلف کا بادل گھنیرا ہے۔ میرے یہ سارے عاشق کتنے بانکے اور سجیلے تھے، سفید و سرخ تھے ان میں کچھ، ان میں نیلے پیلے تھے۔ کوئی فرہاد کا بابا، کوئی مجنوں کا چچا تھا، کوئی ان میں تھا ناخوادہ تو کوئی فن میں کچا تھا۔ اور بڑے بوڑھے مگر جس وقت مجھ کو دیکھ لیتے تھے، بڑی سنجیدگی سے اپنی آنکھیں سینک لیتے تھے۔ بڑے بوڑھے مگر جس وقت مجھ کو دیکھ لیتے تھے، بڑی سنجیدگی سے اپنی آنکھیں سینک لیتے تھے۔ میرے ماں باپ نے میرے لیے جب غور فرمایا، خدا کی مار ہو ان کو مواں شاعر پسند آیا۔ میرے ماں باپ نے میرے لیے جب غور فرمایا،
خدا کی مار ہو ان کو مواں شاعر پسند آیا. اب ملاحظہ کیجئے کہ گھٹاؤں پر میرے بالوں کی بس مرتا ہے یہ شاعر, کبھی ایک بالٹی پانی نہیں بھرتا ہے یہ شاعر. گھٹاؤں پر میرے بالوں کی بس مرتا ہے یہ شاعر, کبھی ایک بالٹی پانی نہیں بھرتا ہے یہ شاعر. شفق کہتا ہے گالوں کو جو لب کو پھول کہتا ہے, وہ گھورے کے کنارے پھوس کے چھپر میں رہتا ہے. وہ گھورے کے کنارے پھوس کے چھپر میں رہتا ہے, اور لنگوٹی باندھتا ہے جو غرارہ کیا پہنائے گا. لنگوٹی بھی کبھی ٹھرے کی خاطر بیچ آئے گا. اور نرا شاعر ہے بہنا, بے عمل ہے اور نکما ہے, میری گودی نہیں بھرتی ہے یہ بھی ایک معمہ ہے. نرا شاعر ہے بہنا, بے عمل ہے اور نکما ہے, میری گودی نہیں بھرتی ہے یہ بھی ایک معمہ ہے. ہزاروں بار ٹوکا لاکھ سمجھایا نہیں مانا, عہد ہے سنکھیا کھانے سے دھمکایا نہیں مانا. کبھی جب سوچتی ہوں تو طبیعت اوب جاتی ہے, کب میری سمجھ میں بس یہی ایک بات آتی ہے, کہاں تک ساتھ آخر اس نکھٹو کا نبھاؤں گی, کسی دن چھوٹے دیور کو میں لے کر بھاگ جاؤں گی. کہاں تک ساتھ آخر اس نکھٹو کا نبھاؤں گی, کسی دن چھوٹے دیور کو میں لے کر بھاگ جاؤں گی. اب دیکھیے وہ نظم سن لیجیے, سائیکل ابھی دم ہے.